بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور یہ بیسیکلی تین بڑی کامیابی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نہ صرف وہ جو بلا مقابلہ الیکشن جیتنا ہے، بلکہ اہم شخصیات کی، اہم سیاسی شخصیات کی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ہے۔ اور 26 نومبر سے پہلے عمران خان جو کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، اور جنرل الیکشن میں جو عمران خان کی کامیابی کا گراف ہے وہ اتنا اوپر نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی مخالف جو جماعت ہے وہ الیکشن کا سوچ کے بھی کانپ جاتی ہے کہ عمران خان ان کا حشر کیا کریں گے۔ آج عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو میڈیا کو گفتگو کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 26 نومبر کو سب کو سرپرائز ملے گا۔ 26 نومبر کی جو تاریخ ہے وہ میں نے بہت سوچ کے دی ہے، اور 26 نومبر کو سب کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی منصوبہ بندی کا علم ہے اور میں آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں، الیکشن انشاءاللہ مجھے ملنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق یہ جس کو مرضی چاہیں آرمی چیف لگوائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اب بہت سیٹسفائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختیار اور اقتدار کے لیے جو عمران خان کو نکالنے والے تھے، اور وہ ایلفی جس نے اس امپورٹڈ حکومتی اتحاد کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، اب وہ ایلفی کیونکہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اگلے ہفتہ 10 دن میں وہ ایلفی ویسے ہی کوچ کر جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان بہت سیٹسفائی ہیں۔ عمران خان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اب اپنے اپنے مفادات اور اپنے مفادات کے ٹکراؤ میں ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھائیں گے اور ایک دوسرے کا گربان بھی پکڑیں گے۔ عمران خان عوام کے ساتھ کھڑے رہے، عوام پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھی، کیونکہ الٹیمیٹلی اللہ کے بعد عوام ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ، یہ حقیقی طاقت ہے۔ باقی جب آپ بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں، ان بیساکھیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں پھر اس کے بعد نہیں ہوتی، اور اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اس کا مفاد نکلتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مفاد پورا ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، عوام کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتی، اور وہ جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پھر وہ حقیقی طور پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان بہت سیٹسفائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کرواتے ہیں تو یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے، نہیں کرواتے تو یہ ملک کو دیوالیہ کر دیں گے، اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہماری کوشش ہے جلد از جلد صاف شفاف انتخابات ہوں، نئے انتخابات کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ ساتھ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے مجھے پیغامات بھجوائے گئے، لیکن میرا ایک ہی مطالبہ ہے، الیکشن کی تاریخ دیں، الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد ساری بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کرپشن کی داستان سے پوری دنیا واقف ہے، میرے خلاف چوری ریاستی مشینری استعمال کر کے بھی گھڑی کے علاوہ کچھ نہ نکال سکے۔ گھڑی والے معاملے پر عدالت جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اور فراڈ کیا ہے۔ پورا یقین ہے عدالت میں یہ پروپیگنڈا عیاں ہو جائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا ہے۔ انہوں نے کبھی عوام کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اب کی بار عوام نے ان کو اپنی طاقت دکھا دی ہے۔ عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہباز شریف لندن کی عدالت میں بھی پہنچ چکا ہے، لگتا ہے کہ وہاں بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرے گا، اور وہاں سیٹلمنٹ کرے گا تو پوری دنیا دیکھ لے گی کہ جھوٹا آدمی مقدمہ دائر کر کے خود پھنس گیا۔ ساتھ عمران خان نے کہا کہ جو لانگ مارچ کے لیے، یہ لانگ مارچ حقیقی آزادی کا مارچ ہے، اور میں اپنے کارکنان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ 26 نومبر کو تمام قافلے راولپنڈی پہنچیں، اور راولپنڈی میں وہ سرپرائز دوں گا کہ نہ آگے آنے والوں کو اور نہ جانے والوں کو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ عوام کی طاقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں عوام کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگا ان کو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام کو کوئی اکٹھا نہیں کر پایا، اور جو بھی سیاستدان ہمارے ماضی میں گزرے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے تھے، اس وجہ سے عوام تقسیم تھی۔ پہلی بار عوام ریاست پاکستان کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، رول آف لاء کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، سول سپرمیسی کے لیے اکٹھی ہو گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اس عوام کو گرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور عوام اب اپنی طاقت دکھا رہی ہے، اور اب یہ اس سے خوفزدہ ہیں۔ اب یہ مجھے پیغامات بھجواتے ہیں عارف علوی کے ذریعے،
لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے پیغام نہ دیں، مجھے صرف الیکشن کی تاریخ دیں اور صاف شفاف الیکشن کروائیں، جس کو عوام کہے گی وہی سب سے آگے آئے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ملائیشیا کی، مہاتیر محمد جو 53 سال الیکشن لڑتا رہا اور وہ الیکشن جیتا ہے، اور وہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے ملائیشیا کا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے ان سے استعفیٰ لیا گیا، پھر ان کے خلاف کاروائیاں کی گئیں اور وہ بھی ایک رجیم چینج آپریشن تھا، تو اس کے بعد ان کا الیکشن کمیشن بھی تو ہمارے جیسا ہے، اور وہاں پر وہ اپنی ہی سیٹ ہار گئے ہیں اور چوتھے نمبر پر آئے ہیں مہاتیر محمد خود۔ تو جہاں پر یہ اس طرح کے امپورٹڈ کریکٹر اور پلیئرز شامل ہو جائیں اور وہاں کے جو لوکل پلیئرز ہیں وہ امپورٹڈ پلیئرز کے ساتھ مل کر ملک کو تباہ کرنا شروع کر دیں، تو پھر ایسے ہی ریزلٹس آتے ہیں جیسے ملائیشیا میں آئے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ دوسری جانب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 24 دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں۔ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو فیمیل کونسلر ہیں بسم اللہ نوید، یہ UC 29 ہے اسلام آباد سے، اور یہ فیمیل کونسلر ہیں بسم اللہ نوید، اور عائشہ ارم یہ UC 30 ہے، وہ بغیر بلا مقابلہ الیکشن جیت گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دو بلدیاتی نمائندے بلا مقابلہ الیکشن جیت گئے ہیں، اور ان کو یہ NA 52 ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ دو خواتین کونسلرز نے بلا مقابلہ یہ الیکشن جیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جو کامیابی ملی ہے، اس میں جو دو مائنورٹیز کی کونسلر بھی UC 66 سے اسلام آباد سے دو مائنورٹی کونسلر بھی پاکستان تحریک انصاف کی بلا مقابلہ الیکشن جیتے ہیں، اور ان دونوں کا جو تعلق تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اقلیتی دو ممبران ہیں، بلدیاتی ممبران ہیں، وہ الیکشن جیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اسلام آباد سے بلدیاتی الیکشن کو، اور بلدیاتی الیکشن میں جو اسلام آباد کا میئر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، کیونکہ الیکشن مہم بھی باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ کا تو وہاں ویسے کوئی نہیں ہے، اور نون لیگ نے ایک خاص جو لوگوں کے ساتھ مل کے وہ اپنے معاملات چلاتے تھے، اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب الیکشن کوئی بھی ہو، تبھی تو زرداری اور بلاول ڈرتے ہیں کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن سے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو بھی الیکشن ہوا ہے، عمران خان نے 2/3 میجورٹی سے زائد لیا ہے، کم نہیں لیا۔ وہ کراچی سے بھی عمران خان سرپرائز دینے کو تیار ہیں، اور زرداری مافیا وہاں الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان حیدرآباد سے سرپرائز دینے کو تیار ہیں، MQ مافیا وہاں الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 4 ممبران بلدیاتی جو نمائندگان اور ممبران ہیں وہ بلا مقابلہ الیکشن جیتے ہیں، اور اسی طرح جو اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ میئر کا الیکشن ہے PTI کے علی نواز اوان اور جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو حفیظ الرحمان ہیں، یہ حفیظ الرحمان ایک بڑا سیاسی نام ہے، اور NA کے الیکشن میں بھی 8,000 سے زائد ووٹ NA 54 میں لیے تھے۔ جنرل الیکشن جو 2018 میں ہوا تھا، تو اس میں اسلام آباد شہر سے 8,000 سے زائد ووٹ لیے تھے حفیظ الرحمان نے، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ وہاں پر، اور ان کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ ہے۔ انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، اور انہوں نے علی نواز اوان جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ان کے ساتھ ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی میئر کے لیے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے اسلام آباد میں اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب اہم سیاسی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے، اور یہ سیاسی ورکر ہوتے ہیں، اور اس سے سیاسی جو تنظیمیں ہیں وہ پنپتی ہیں۔ ایک بات فواد چودھری نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ عمران خان نے جو ایک ووٹ ہوتا تھا، الیکشن ہوتے تھے جس میں کہا جاتا تھا کہ جو گھوڑے ہیں وہی الیکشن جیتیں گے، جو وننگ ہارسز ہیں ان کو ہر کوئی ان کو ٹکٹ دیتا تھا، وننگ ہارسز جیتتے تھے۔ عمران خان نے قوم کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب جہاں عمران خان ہوگا اور عمران خان کی ٹکٹ ہوگی، اس کے مقابلے میں وہاں کا سب سے بڑا وننگ ہارس بھی نہیں ان کے مقابلے میں آ سکتا۔ اور یہ چیز آپ نے ضمنی الیکشن میں بھی دیکھی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو مقامی وڈیرے ہوتے تھے، مقامی وڈیرے
خود الیکشن لڑتے تھے یا وہ اپنے کسی بیٹے بھتیجے کو ٹکٹ دیتے تھے، الیکشن ان کا ہوتا تھا، اور الیکشن کوئی بلے کے نشان پر نہیں دیا جاتا تھا، شیر کے نشان پر نہیں دیا جاتا تھا، تیر کے نشان پر نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اس لوکل جو وہاں پر الیکٹیبلز تھے وہ الیکشن لڑتے تھے، اور زیادہ تر وہ آزاد لڑ کے کسی جماعت میں چلے جاتے تھے، یا جماعت کی جو ٹکٹ تھی اس کی ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے وہ ویلیو دی ہے کہ ایسے ایسے برج گرائے ہیں جو اپنے مقامی سیاست میں سب سے بڑے وڈیرے تھے، اور عمران خان کے ایک عام آدمی کے مقابلے میں وہ الیکشن ہارے ہیں، چونکہ اب الیکشن میں ووٹ جو ہے وہ ایک منشور کو پڑے گا، منشور ہے حقیقی آزادی کا، منشور ہے عوام کی خدمت کا، رول آف لا کا، جمہوریت کا، اور یہ منشور عمران خان نے دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کامیابیاں مل رہی ہیں۔ جبکہ جہانیہ میں پاکستان تحریک انصاف کو جو کامیابی ملی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فیصل نیازی اور وہاں پر جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ایکس وائس چیئرمین ہے بلدیہ، جہانیہ بلدیہ کے ایکس وائس چیئرمین ہیں، اور ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا، جو نسکو گروپ ہے اس سے تعلق تھا مسلم لیگ نون کے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، اور ان کی ملاقات ایاز نیازی جو کہ چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، اور فیصل نیازی اور خالد ارائیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جو جہانیہ میں ایکس وائس چیئرمین بلدیہ جہانیہ حاجی سلیم طارق نے نون لیگ کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن مہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی ان کو دیا جا رہا ہے، سیاسی طور پر وہ گین کر رہے ہیں، یہ بڑی کامیابیاں ہیں، اور ابھی آپ دیکھتے جائیں عمران خان جس طریقے سے سرپرائز دے رہے ہیں، اور 26 نومبر کا اور الیکشن کی تاریخ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور شہباز شریف استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں اور اسمبلیاں بھی تحلیل کر سکتے ہیں، چونکہ اب ان کے لیے کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے، اور نواز شریف کو پتہ ہے کہ اب آگے آپ جتنا بھی کر لیں، آپ کو 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد تو الیکشن کروانے ہی ہیں، تو وہ مزید تباہی کی طرف جو دھنستے جا رہے ہیں اس سے نکلنے کے لیے یہ بھاگنے کو تیار ہیں، لیکن قوم اب ان کو بھاگنے نہیں دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔